انہی سے دین کا پیغام عام ہوتا ہے، ہماری اور ہماری نسلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، میں محترم بھائی سلمان احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آپ سے ملاقات کا یہ موقع فراہم کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جنہیں شاید میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور وہ بھی مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنے بھائیوں سے مل کر بہت خوشی ہوتی ہے، خاص طور پر وہ مسلمان بھائی سچے عقیدے پر قائم ہیں، جو توحید و سنت پر قائم ہیں، وہ بہت زیادہ محبت اور پیار کے لائق ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اور اللہ کے لیے محبت کی اساس دین ہے، اور صحیح معنوں میں دین، صحیح معنوں میں مسلمان ہوں، اور سچے اور صحیح مسلمان وہی ہیں جو نمبر 1 توحید و سنت پر قائم ہے اور پھر دینداری کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر مجھے خوشی ہو رہی ہے، اس وقت نوجوان ساتھیوں کو، بالخصوص ان نوعمر بھائیوں کو جن کو آپ نوعمر بچے بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں دیکھ کر یہ ماہ رمضان کی برکات ہے۔ بہت سارے ایسے افراد جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ دین سے جڑ جاتے ہیں، نوجوان نوعمر جو بالکل ہی غفلت کی زندگی میں ہوتے ہیں وہ بھی دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ خواتین کا رجحان دین کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور یہ پیارے پیارے معصوم بچے، ان میں بھی ایک جذبہ اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ میں نصیحت کروں گا آپ بڑے حضرات کو، جو والدین ہیں، چچا تایا ہیں، گھر کے ذمہ داران ہیں، اور رمضان کی ان برکات سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ خواتین کو، نوجوانوں کو، بچوں کو موقع فراہم کریں کہ وہ بھی رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کی تھوڑی سی توجہ سے بہت کچھ بھلا ہو سکتا ہے۔ خواتین چاہتی ہیں ہم نماز تراویح جماعت سے پڑھیں، آپ ان کو موقع دیں۔ بچے چاہتے ہیں روزہ رکھنا، مسجد میں آنا، درس میں آنا، تراویح میں شریک ہونا، تو آپ ان کو موقع دیں تاکہ یہ ماہ رمضان سب کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بن جائے۔ آپ کا یہ رجحان، یقیناً آپ سب نے روزہ رکھا تھا اور شدید بھوک کے باوجود آپ نماز با جماعت میں یہاں پہنچے۔ یقیناً نماز با جماعت کا بھی شوق ہے، اور یقیناً جو دروس کا یہاں سلسلہ قائم ہے اس میں بھی شرکت کا جذبہ ہے۔ یہ جو دروس ماہ رمضان میں ہوتے ہیں بڑے بابرکت، خود ماہ رمضان کے اعمال ہی ہماری اصلاح کا باعث ہے، اور ساتھ میں یہ دروس، تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ویسے ہم ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
اور تراویح میں تو خوب قرآن سنتے ہیں، لیکن وہ پڑھنا اور وہ سننا ہمارے لیے باعث اجر تو ہے، لیکن ہماری تربیت اور اصلاح کا باعث نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہے اور ہم عربی زبان سے ناواقف ہیں، تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ جو قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے ثواب کے علاوہ، اور جو سننے کا فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کا متبادل پھر یہ دروس ہے، یا کم سے کم پھر قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو حق یہ ہے کہ جو ہمارے اندر جذبہ ہے نا کہ ہم پورا قرآن سنیں تراویح میں، یا پورا قرآن پڑھیں ہم تلاوت کے ساتھ، بے عین ہی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان میں کم سے کم ایک بار ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ ہاں اگر نہیں پورا ہو سکتا تو جتنا ہو جائے، باقی سلسلہ ہم جاری رکھیں۔ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ جو دروس ہیں یہ اس کا بہترین نعم البدل ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے آپ نصیحت کریں، مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی۔ دروس میں قرآن و حدیث ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ مومن وہ ہیں جن پر قرآن کی آیات کی جب تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو تزکیہ کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، وہ یہی قرآن پڑھتے تھے، اپنے فرامین جاری کرتے تھے مختلف حوالوں سے۔ معاشرے میں جو خرابی دیکھتے، جو برائی دیکھتے، آپ اس حوالے سے اصلاح فرماتے تھے۔ یہ ہمارے دروس، یہ مواعظ حسنہ بھی یہی چیزیں، خاص طور پر ہماری یہ مساجد، اہل الحدیث کی مساجد، یہ شکرانے کے طور پر کہہ رہا ہوں، ہمارے دروس کتاب و سنت کے نصوص سے بھرے ہوئے، اصلاح کا صحیح معنوں میں پروگرام ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ اشتہار نظر آ رہا ہے، کتنے بڑے بڑے نام لکھے ہوئے ماشاءاللہ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ یہ مسجد کا قیام ہی آپ اہل محلہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات، سعادت کی بات، خوش نصیبی کی بات۔ یہ توحید و سنت کا مرکز، جہاں سے آپ کو ہر جمعے خطبہ جمعہ کی صورت میں سچی اور خالص دعوت پہنچتی ہے، اور مختلف دروس کی صورت میں مختلف موضوعات پر کتاب و سنت کے نصوص سننے کو ملا۔ قصے کہانیوں سے پاک، ہنسنے ہسانے سے دور، جھوٹے اور من گھڑت واقعات سے پاک، شرک اور بدعت کی باتوں سے پاک، توحید و سنت پر مبنی، کتاب و سنت کے نصوص پر مبنی آپ کو یہ دروس سننے کو ملتا ہے۔ یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن جیسے بھائی سلمان احمد کہہ رہے کہ علماء دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس آتے ہیں۔ شیخ ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ، باوجود ان کی تکلیف کے، ان کی معذوری کے، ان کے دروس کراچی بھر میں ہوتے ہیں، ان کو بسا اوقات محبت اور پیار کے ساتھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں لوگوں کا اصرار ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں آئے، اور بڑے بڑے نام مجھے نظر آ رہے ہیں، شیخ ضیاء الحق بھٹی صاحب حافظہ اللہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کو۔ اس مسجد سے فائدہ اٹھاؤ، جڑ جاؤ مسجد کے ساتھ۔ آج کے دور میں اصلاح کا بہترین پروگرام ہے کہ آپ مسجد کے ساتھ جڑ جائے۔ اس حدیث کے مصداق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں. ان میں سے ایک قسم ان کی، کن کی؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد. وہ افراد، وہ لوگ جن کے دل مسجد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لگاؤ ہوتا ہے ان کو مسجد کے ساتھ. اور اسی حدیث میں ایک قسم اور بھی ہے. میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، ان کے افادے کے لیے حدیث کا یہ حصہ بھی سنا دیتا ہوں. شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی سے ہی اللہ کی عبادت میں جت جاتا ہے، لگ جاتا ہے. یہ بہترین اصلاح کا پروگرام ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا یہ فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر آپ کو اور مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی. ورنہ آج ایک دنیا ہے، یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، ملحد، ہندو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں. سارے مسلمان پوری دنیا کے مقابلے میں 1/3 بھی نہیں، 1/3 سے بھی کم ہے. تو آپ کو اللہ نے عظیم الشان دولت دی. اسلام اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ حیات ہے، اللہ کا مقرر کردہ نظام زندگی ہے، جس میں 2 خاصیتیں. ایک یہ کہ یہ نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، جس میں ہمارے لیے قدم قدم پر خیر و برکت ہے. قدم قدم پر بھلائی، بہتری، خیر و برکت، امن، سکون، اطمینان چاہتے ہو، اللہ نے جو ضابطہ حیات بنایا ہے اپنے دین کی صورت میں، بس اسے قبول کر لو، تسلیم کر لو اور ہر صورت میں اس پر عمل. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ کا وعدہ ہے، جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، یعنی صحیح معنوں میں دینداری اختیار کرے گا، کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے ہر مسئلے سے، مشکل سے، پریشانی سے نجات دے دے، اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اسے نعمتیں عطا کرے گا، خیر و برکات عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں. یہ دین پر عمل کی یہ برکت ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو کوئی عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ساتھ میں ایمان بھی ہو، یعنی مرد ہو عورت ہو، ایمان اور عمل صالح یعنی دینداری اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، خوشخبری ہے، خبر ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے افراد کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، عزت کی زندگی، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی. وہ بیماری کے باوجود اطمینان اور سکون کی زندگی گزارے گا، وہ غربت کے باوجود اطمینان اور سکون اور عزت کی زندگی گزارے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ایک تو دین کی یہ برکت، اور سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا مقصد حیات بتایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارا مقصد حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے ایک شاہراہ پہ کھڑا کر دیا، دین کی شاہراہ پہ. بس اس دین پر من و عن چلتے رہو، آپ مقصد حیات کو پار، آپ مقصد حیات کو پار. اور اسی طرح جب موت آئے گی اور زندگی کا خاتمہ ہوگا، آپ کامیاب ہو جائیں، کامیاب، کیونکہ آپ مقصد حیات کو پا گئے. یہ دین ہمارے پاس ہے، یہ ضابطہ حیات ہے جس پر عمل کرنے سے دنیا سنورتی ہے. دنیا سنورنے سے مراد امن، سکون، اطمینان، راحت، خیر اور برکات حاصل ہوتی ہیں.
اور نمبر 2 یہ دین وہ ہے جس پر عمل کرنے سے انسان مقصد حیات پا جاتا ہے، اور اس مقصد حیات کو پا جانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اصل اور عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی، اور اس کے نتیجے میں جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی۔ مجھے بتاؤ دین پر عمل کرنے کا یہ جو فوائد ہیں یہ کوئی معمولی ہیں؟ معمولی ہیں؟ آپ ان فوائد کی کوئی قیمت عطا کر سکتے ہیں؟ آج لوگ دنیا میں امن، سکون، راحت اور اطمینان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے دین پر عمل کرو، میں تمہیں حیات طیبہ عطا فرماؤں گا، ہر مشکل سے نکالوں گا، اور اپنی خیر و برکات ایسی ایسی جگہوں سے دوں گا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ اللہ کا ساتھ، اللہ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی محبت، فرشتوں کا پیار، دوسرے لوگوں کے دلوں میں عزت اور احترام۔ آج بھی اس غیر گزرے دور میں وہ نوجوان آنکھوں کا تارا ہوتا ہے جو مسجد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ بچے پیارے لگتے ہیں جو مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان بزرگوں اور بوڑھوں کی عزت ہوتی ہے جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خواتین قابل عزت ہوتی ہیں جو دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر قائم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبتیں پیدا فرماتا ہے۔ مفسرین نے ان محبتوں کے پیدا فرمانے کے 2 مطلب لیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، یہ معنی بھی صحیح ہے، جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو مجھ اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کی محبت مل سکتی، یہ کوئی معمولی بات ہے، اللہ کی محبت۔ یہ ایمان کا ایک تو یہ فائدہ، اور دوسرا معنی کہ اللہ محبتیں پیدا فرمائے گا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ محبت، انسان ان سے محبت کریں گے، فرشتے ان سے محبت کرتے، حتیٰ کہ یہ جمادات، یہ حشرات الارض، یہ حیوانات، یہ پرند چرند، یہ بھی نیک اور صالح لوگوں سے محبت کرتے، بالخصوص وہ نیک اور صالح لوگ جو اس نیکی کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کی بھلائی اور بہتری کا سوچتے ہیں، ان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ یہ بڑا بابرکت معاملہ ہے۔ یہ ماہ رمضان اس تجدید عہد کا ایک وقت ہے، اپنی اصلاح کا وقت ہے، تو آئیے اس ماہ رمضان میں اور دین کے ساتھ جڑ جائیے۔ کتنے اللہ تعالیٰ نے مواقع دے، یہ موقع ہے نا کہ آج جتنے لوگ جمع ہیں شاید اتنے لوگ کبھی جمع نہ ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں نماز میں حاضری، دروس میں حاضری، پورے سال میں شاید ایسی حاضری نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ نہیں؟ کیوں نہ ہو؟ آپ نے حدیثیں سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو موقع فراہم کرے۔ اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ علماء کے اتفاق کے مطابق یہ پورے سال کے مہینوں سے سب سے افضل، مہینے کے حساب سے اور دنوں کے حساب سے ہر جمعہ بقیہ سارے دنوں کے مقابلے میں افضل، اور مزید دنوں کے اعتبار سے ماہ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ سارے دنوں سے افضل ہیں۔
البتہ یہ جو ماہ رمضان ہے، اس کا جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل ہے، اور پھر ان راتوں میں سے جو طاق رات ہے وہ تو ساری راتوں کی سردار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اضافی ہمیں دن دیے، مواقع دیے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالخصوص ماہ رمضان کو ویسا گزارے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ یہ عزم کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، تاکہ یہ ماہ رمضان صحیح معنوں میں میرے اور آپ کے لیے اصلاح کا باعث بن جائے، ہمیں متقی بنا جائے، اور وہ برکات جو اللہ کے رسول نے بتائی اور ہم سنتے رہتے ہیں ہمیں حاصل ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ کب ملیں گی رحمتیں؟ جب ہمارا رمضان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق گزرے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ کب ملے گی بخشش؟ جب ہمارا پورا رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق۔ یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ کب ملے گی جہنم سے آزادی؟ جب ہمارا رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کے مطابق۔ یہ جہنم سے آزادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی اور جامع ترمذی کے حدیث میں یہ لفظ ہیں، وَلِلَّهِ وَتَقَوْا مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ ہر رات، ماہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کیوں ہوتی ہے؟ خالی روزے رکھنے سے نہیں، خالی نماز پڑھنے سے نہیں، بلکہ صحیح ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کی بنیاد پر، سچی توبہ کی بنیاد پر، اور پھر ان اعمال کرنے کی بنیاد پر جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ یہ ماہ رمضان شیطان جکڑا ہوا ہے، آپ سچی توبہ کر لو، نماز پڑھ کے اپنے عقیدے کی، قرآن پڑھ کے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، ان دروس کو سن کر اپنے منہج کی اصلاح کر لو، اور اس ایک مہینے کے روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے اور مسجد کے ساتھ جڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پاکیزہ راہ کا انتخاب کر لو۔ جو اس پہلو سے سوچتے ہیں عقیدے کی اصلاح ہو گئی، منہج حیات کو سمجھ لیا، توبہ کر کے گناہوں کو معاف کروا لیا، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو گئے اور گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیا اور مسجد کے ساتھ جڑ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سارے معاملات کو دیکھتا ہے کہ یہ سچائی پر قائم ہے، تو وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ یہ ماہ رمضان اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ماہ رمضان کیسے گزرتا تھا، آپ علماء سے سنتے رہتے، روزہ، قیام اللیل، یہ جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک بھی نہیں۔ 1 گھنٹہ، کہیں پونا گھنٹہ، بہت کم کسی مسجد میں تراویح 1.25 گھنٹے کی ہوتی، بہت کم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح، پہلے جو اکیلا آپ کا قیام تھا وہ، اور پھر جو 3 رات آپ نے باجماعت قیام کرایا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں سحری کے فوت ہونے کا خطرہ محسوس ہو۔ ایک ایک رکعت میں سورۃ بقرہ، آل عمران اور نساء اللہ کے رسول پڑھا کرتے، عام حالات میں آپ کے قدم سوج جایا کرتے تھے، آپ سنتے رہتے نا حدیث۔ ایک مرتبہ صحابہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم صبح سوجے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے قیام کرتے، رات کا طویل حصہ تہجد میں گزارتے، اور لمبے قیام، لمبی قرات، تو قدم تو سوجے گے۔ تو کہا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہیں کہ آپ کم قیام کریں۔ سیدہ عائشہ نے کہا میں کیسے روکوں، آپ خود روک دیں۔ کہا ہمیں ہمت نہیں ہے، ہم سب آپ کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں، اور آپ ہمارا پیغام دیں کہ ہم سے آپ کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ویسے آپ کو اتنا عمل کی کیا ضرورت ہے، معصوم ہیں، درجات علا ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، تو آپ یہ بات کہیں۔ سیدہ عائشہ نے تمہید باندھی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رسول ہیں،
رسولوں کے سردار ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بہت نیکیاں ہیں، جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے قدم سوکھ جاتے ہیں؟ آپ کم اور ہلکا قیام کیا کریں۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جب تم مجھ پر اللہ کے اتنے انعامات اور احسانات کو گنواتی ہو تو کیا پھر میں اپنے رب کے اتنے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول کے قیام تو یہ ہوتے تھے، ہمارے کیا قیام ہے؟ چلو کم سے کم اتنا تو عزم کریں کہ اللہ کے رسول قیام کرتے تھے ہم بھی کریں گے، چلو اتنا نہیں جتنا اللہ کے رسول کرتے تھے۔ تراویح میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ فرض میں کتنے ہوتے ہیں؟ تراویح میں کتنے ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں، نوجوانوں، خاص طور پر میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، یہ بوڑھے عمر رسیدہ پھر بھی بیچارے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں تراویح میں، لیکن نوجوان ان کو گھومنا پھرنا کھانا پینا دوستیاں نبھانی ہوتی اور وہ اس طرح مسجدوں کو ویران کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہ جوانی گھومنے پھرنے عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی بھرپور قوت اور طاقت کس چیز کے لیے ہے؟ آپ اس سے فائدہ اٹھا کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، لمبے قیام کر لیں، آپ ٹائم سے آ جائیں، دور ہیں پھر بھی آ جائیں، ہر درس میں شریک ہوں، ہر واعظ میں شریک ہوں، تراویح میں شریک ہوں، نماز باجماعت میں شریک ہوں، ہمت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، غالباً مستدرک حاکم میں، دیگر کتب میں بھی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، علماء اکثر بیان کرتے ہیں، اس کو میں یاد دہانی کے لیے بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، آپ نے اپنے ہر امتی کو یہ پیغام دیا اور نصیحت کی کہ 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جان لو، غنیمت فائدہ اٹھا لو۔ وہ کون سی 5 بات؟ فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، صحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، اور فراغک قبل سقمک، اور فراغت کا قبل شغلک، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو، اور 5ویں نمبر پر غنا کا قبل فقرک، اپنے غنا کو فقر سے پہلے غنیمت جان لو۔ تو غنیمت جان لو نوجوانوں، خاص طور پر آپ سے بات کرتا ہوں، موقع سے غنیمت جانو۔ ماہ رمضان میں مسجدوں کی زینت نماز تراویح کا باجماعت ہونا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، روزے پورے آداب کے ساتھ رکھو، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے باوجود جھوٹ اور جھوٹے کام، یعنی غلط بات اور غلط کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ روزے رکھو پورے آداب کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ، پورے جسم کا روزہ ہو، حتیٰ کہ آنکھوں کا روزہ ہو، اعضاء کا روزہ ہو، حتیٰ کہ کوشش کرو دل و دماغ بھی آپ کا پاک اور صاف رہے، پھر قیام کرو باجماعت۔ یہ باجماعت تراویح کی بڑی برکت ہے۔ اس میں سے ایک برکت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کا قیام باجماعت کرتا ہے اور اپنے امام کے ساتھ واپس گھر لوٹتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، پورا قیام باجماعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رات بھر کے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ رات بھر وہ جا کے گھر سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، لیکن اسے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا شب قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شب قدر پانے کے لیے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے تاکہ کسی طور پر بھی یہ رات مجھ سے ضائع نہ ہو۔ چلو اگر ہمیں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو پھر ابھی سے جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں کو مخصوص کر لو صرف اللہ کی بندگی کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، سنن نسائی اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، ماہ رمضان کے آغاز پر جو آپ نے کچھ نصیحتیں کی، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا لوگو اس ماہ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس سے کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بالکل محروم ہو گیا۔
اس سے بڑا کوئی محروم ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی محروم جسے شب قدر ہی نہیں ملتی۔ یہ رمضان اللہ کا انعام، اور پھر اس رمضان کی آخری عشرے کی راتیں اللہ کا انعام، اور پھر اس آخری عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر اللہ کا انعام۔ قدر کرو، اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے، اللہ نے مواقع دیے، ہر ایک کو موقع دیے۔ گناہگاروں کو آؤ سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشوا لو، اور ہم جیسے جو تھوڑا بہت دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ نے مواقع دیے ہیں کہ اور درجات علا کما لو، اور خوب نیکیاں کما لو، اور جو صغیرہ گناہ ہو گئے ان سب کے سب کو معاف کروا لو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، مہربان ہے، اس نے مواقع دیے۔ تو شب قدر کا قیام اور مزید قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا جیسے ہم نے بتایا، رات کا قیام اور اس میں قرآن پڑھنا۔ لیکن ماہ رمضان میں حدیث میں آتے ہیں جبرائیل آپ کے ساتھ آ کے دہرائی کرتے تھے اور آپ جبرائیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے قرآن رمضان میں اتارے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رمضان، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے، وہاں بھی ساتھ ہوں گے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر تلاوت ترجمے کے ساتھ ہو تو یہ نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ اور مزید صدقہ و خیرات، صدقہ خیرات کا یہ معنی نہیں ہے کہ لاکھوں دے سکتے ہیں، ہزاروں دے سکتے ہیں تو دے، اللہ کے ہاں اصل نیت ہے، جذبہ ہے، فکر ہے، تو جو کچھ صدقہ ہو سکتا ہے معمول بنا لے، خاص طور پر اس مہینے میں صدقے کو۔ اذکار کا کثرت سے اہتمام کرے، اور ساتھ میں خوب دعائیں کریں، ان دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ توبوں پر مبنی دعائیں، اور اللہ سے رحمت مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ ان دعاؤں میں اہم ترین دعا کیا ہے جو ہمیں سورۃ فاتحہ میں سکھائی گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم سمجھا دیں، اس پہ چلا دیں، اس پہ جما دیں، تاں دم حیات اس پر استقامت عطا فرما دے۔ یہ دعائیں کیا کرے۔ اس ماہ کو اپنے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا لو، رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کو حاصل کر لو، بخشش کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، اور سب سے بڑھ کر یہ عتق من النار کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ان سارے خطوط پر قائم ہو کے جو میں نے بتائے، اپنا عقیدہ درست کرو، فکر درست کرو، سچی توبہ کرو، سچا عزم کرو، اور نیکی کی راہ پہ چلنے کا عزم کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو۔ وگرنہ بآخری بات، بڑی شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو ماہ رمضان کی یہ قدر نہیں کرتے اور ان برکات کو حاصل نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعداً لمن وجد رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کے لیے دوری ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو، پھٹکار ہو اس پر جس کی زندگی میں ماہ رمضان آتا ہے اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رونقیں آپ نے ماہ رمضان میں مسجد میں قائم کی ہوئی ہیں، خاص طور پر یہ بچے، نوجوان، ان سے خصوصی گزارش ہے ان رونقوں کو قائم رکھیے، یہ مسجد کا حق ہے، یہ مسجدوں سے جڑے رہیے۔ جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا اسی جملے پہ بات ختم کرتا ہوں، اپنے بچوں، اپنے خواتین کی اصلاح چاہتے ہو، ان مسجدوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرمائے، اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش کا، رحمت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بنائے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب